العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے۔ یہ سورۃ الفیل مکیہ جس کی 5 کل آیات ہیں، مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہونے والی سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فترت کے 3 سال وحی کے بعد، یعنی گویا کہ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ آیات نازل ہونے کے بعد پھر 3 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوئی، اور ان 3 سالوں کے بعد پھر یہ سورۃ الفیل اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی۔ گویا کہ کم و بیش 43 سال یا بعض نے کہا 45 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے 4تھے سال یا 5ویں سال یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے نازل ہونے کا جو شان نزول ہے، یعنی اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ دراصل اللہ رب العزت جہاں ملوکیت اور شہنشاہیت کا رد فرماتے ہیں، وہاں قومیت پرستی، ایمپیریلزم اور اس کے علاوہ نیشنلزم جس کو قومیت پرستی کہتے ہیں، اور جس طرح سوشلزم، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کانسیپٹ کی تردید کی ہے، ایسے کمیونزم کی بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کی ہے۔ اگرچہ اسلامی نظام معیشت وہ تھوڑا سا سوشلزم کے قریب ضرور ہے، لیکن بعینی ہی سوشلزم کی ان قباحات اور ان کبھی پالیسیوں میں بدلا ہوا اسلام نہیں، بلکہ ایک جدید اسلامی نظام معیشت ہے۔ بہرحال مختصر یہ ایک تمہیدی بات تھی جو میں نے کہہ دی، کیونکہ آگے جو قریش ہے، لإیلاف قریش، اس میں اسی کا ذکر ہے، تجارت کا ذکر ہے، یمن اور شام کی تجارت۔ یمن گرم علاقہ تھا، شام ٹھنڈا علاقہ تھا، اور پھر ان کی عزت کیوں ہوئی؟ قریش کو قریش کیوں کہا گیا؟ نضر بن کنانہ جو 12ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد ہیں، انہی سے یہ سلسلہ پھر آگے قریش کی شکل میں آگے بڑھا۔ بہرحال مختصر وہ ایک لمبی تاریخ ہے جو انساب کی نسب کی تاریخ ہے، اگر درمیان میں پھر دوبارہ ذکر آیا تو پھر اس کی تھوڑی تشریح کروں گا کہ کنانہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیا کرتے تھے، اور پھر اسی کنانہ سے، نضر بن کنانہ سے پھر آگے ہاشم، اسی یعنی قریش کا حصہ تھے جو نضر بن کنانہ قریش کو کہتے تھے، اور اسی یعنی کڑی میں بنو ہاشم قریش کے قبیلے سے تھے، قریش کے قبیلے سے۔ اور اس پر ایک تفصیل اور بھی مختلف روایات میں جو علماء کرام مواعظین پیش کرتے ہیں، یہاں اس کو چھوڑ کے میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ اصحاب فیل کا یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کیوں پیش آیا اور کب پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے 70 سال پہلے، کتنا سال؟ 70 سال پہلے اصحاب اخدود کا واقعہ پیش ہوا۔ انشاءاللہ اگر وہ صورت تک پہنچیں گے، اگر زندگی رہی اور آپ نے ساتھ رکھا اور اپنے شوق کو قائم رکھا، تو یہ فقیر حاضر ہے انشاءاللہ جب تک زندہ ہے قرآن کے درس اور تفسیر دیتا رہے گا۔ اس میں کوئی میرا احسان نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق دے بخشی ہے، اور اللہ کرے یہ پیغام امت کے فرد فرد تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ساری امت کو اس سے فیضیاب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اخلاص کے ساتھ۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے 70 سال پہلے اصحاب اخدود کا واقعہ پیش آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 دن یا 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش ہوا ہے۔ یہ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو اس کی تطبیق میں بتاؤں۔ یہ جب نوٹ کر لیں گے تو آگے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ 70 سال پہلے اصحاب اخدود کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اصحاب اخدود کون تھے؟ سورۃ بروج کے اندر اس کا ذکر تفصیل سے آئے گا۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ یہ عربوں میں ایک بہت بڑا قبیلہ، مشہور قبیلہ حمیر تھا۔ عربوں میں ایک بہت بڑا قبیلہ، مشہور قبیلہ حمیر تھا۔ اس کے سردار کا نام ذو نواس تھا، اور یہ ذو نواس مشرک تھا اور بڑا ظالم بادشاہ تھا، یمن کا رہنے والا تھا۔ اس زمانے میں جو توحید تھی وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھی، لیکن وہ اب فترت کا زمانہ بھی چل رہا تھا، کیونکہ 500 سال فترت وحی کے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ تک 500 سال کا عرصہ ہے، جس میں کوئی درمیان میں پیغمبر نہیں آیا، اور یہ بڑا طویل عرصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کوئی رائے پیش کرنا ان کے کفر و اسلام کی یہ سراسر زیادتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس معاملے میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ نبی 500 سال تک نہیں آیا، اور جو جس نبی کی پہلے یعنی اطاعت کرتا رہا اور اس میں اگر تھوڑی بہت اس سے کمی بیشی ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا رہا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر اگر اس میں پھر بھی کوئی غلطیاں ہوئیں، تو قریب ہے کہ اس فترت وحی کے 500 سال میں نبی کے نہ آنے کی وجہ سے جو لوگ حضور سے پہلے فوت ہو گئے، چاہے آپ کے والدین تھے یا آپ کے عزیز و اقارب تھے، ان سب کے بارے میں جنہوں نے علی الاعلان کفریہ، جنہوں نے علی الاعلان شرک نہیں کیا تھا، ان کی معافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے ثابت ہوتی ہے، اور وہ جنت میں جائیں گے۔ بالخصوص وہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھے، اگرچہ انجیل کے اندر تحریف ہو چکی تھی، امینڈمنٹ ہو چکی تھی، باوجود اس کے پھر بھی ماننے کی وجہ سے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ بہر المختصر، تو یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا حمیر، اس کا یہ سردار تھا ذو نواس، اور یہ شخص مشرک تھا، بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنے زمانے میں جو توحید پرست عیسیٰ علیہ السلام کی جو بقیہ جو امتی تھے، وہ جو یمن میں رہتے تھے، ان کو اس نے بت پرستی پہ مجبور کیا، انہوں نے انکار کیا۔ جب انہوں نے انکار کیا، اس نے گڑھا کھودا اصحاب الاخدود، کہ وہ گڑھے والے اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ جس میں انہوں نے 20,000 کے لگ بھگ اس آگ کے گڑھے میں زندہ انسانوں کو پھینک کر جلا دیا، جن میں 2 شخص بچ بچا کر کے نکل گئے، اور وہ نکلنے میں بھاگ کر جب وہ شاہ روم کے پاس پہنچے تو فریاد کی۔ شاہ روم بھی عیسائی تھا، نصرانی تھا، اور یہ بھاگنے والے بھی نصرانی اور عیسائی تھے، تو انہوں نے جا کر یمن کے بادشاہ ذو نواس کی اس ظلم و بربریت کا کھل کر ذکر کیا، تو اس کو غیرت آئی، کیونکہ مذہب اسلام اس وقت نصارہ تھا، تو اس نے اس کی سرکوبی کے لیے 2 سرداروں کا اہتمام کیا۔ اب ذرا غور کیجیے، ایک کا نام اریاد تھا اور ایک کا نام ابرہ تھا۔ اللہ کی شان دیکھو، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، ورنہ یہی ابرہ تھا اور یہی مشرف تھا جو بیت اللہ کی بچاؤ کے لیے آگے بڑھا تھا، اور فوج لے کے گیا تھا، اور پانی چھوڑنے کی تدبیر اس نے کی تھی، اور بچایا بھی اس نے تھا، اور بیت اللہ کو آزاد بھی اس نے کرایا تھا، مگر حفصہ جامعہ پر حملہ کر کے برباد بھی یہی ہوا، اور آج تک جسم میں کیڑے پڑ رہے ہیں، یا جسم گل گل کے گر رہا ہے، ایسے ہی جیسے فاسفورس ان بچوں پہ پھینکا تھا، ایسے ہی جسم اس کا بھی ایسے ہوا۔ بہرحال ایک لمبی تاریخ ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، اب حقیقت اللہ جانتا ہے، لیکن یہ مشرف تو مسلمان ہے، ہم اس کے بارے میں اس کے خاتمے کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حجاج بن یوسف سے بڑا ظالم تو پھر بھی نہیں تھا۔ اس لیے جب حجاج بن یوسف کے بارے میں ہم اس کے کفر اسلام کا فیصلہ نہیں کر سکتے، تو پھر یزید یا مشرف یا ان جیسے ظالم سقفی، ویسے مختار سقفی جیسے لوگوں کے بارے میں بھی ہم کفر کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، عذاب اور
سخت عذاب ضرور ہوگا، لیکن اللہ معاف کرے تو وہ معاف کر سکتے ہیں اگر وہ کلمہ گو ہے اور ایمان کی حالت میں اگر اس کا خاتمہ ہوا، کیونکہ الایمان بالخواتین، ایمان خاتموں کے ساتھ ہے، خاتمے سے پہلے آپ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ کفر کی موت مر گئی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کی زبانیں اور فیس بک پہ مشرف کے خلاف بہت سخت قسم کے لفظ آتے ہیں جو شرعاً اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے، ایسا کہنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اسلام کی تعبیر ہے، تشریح ہے، یہ ہماری اپنی نہیں ہے۔ تو ذو نواس اس کے سرکوبی کے لیے پھر روم کے بادشاہ جو نصرانی تھا اس نے دو بڑے زبردست قوی الجثہ طاقتور جرنیلوں کا اہتمام کیا، اس میں ایک کا نام اریاد تھا اور ایک کا نام ابرہ تھا۔ بہرحال ایک لمبی تاریخ اور لمبی تفصیل کے ساتھ ذو نواس وہاں سے بھاگ گیا، اور جب بھاگا تو اس کے بعد وہ ایک کشتی میں سوار ہوا، لیکن کشتی درمیانے دریا میں آ کر ہچکولے کھانے لگی اور وہ اس میں غرق ہو گیا۔ اور پھر یہ اریاد اور یہ دو کمانڈر جو دو تھے، اریاد اور ابرہ، یہ جب یمن میں فاتح بن کر داخل ہوئے اور اس یمن کی قوم کو خوشی ہوئی تو یمن کے لوگوں نے ان پر اعتماد کیا، تو اریاد اور ابرہ کی پھر آپس میں ایسی جنگ ہو گئی جیسا کہ افغانستان کے فتح ہونے کے بعد وہاں کے آپس میں مسلمانوں کی جنگ ہو گئی۔ بہرحال یہ بھی الگ بات ہے۔ تو اریاد اور ابرہ کی آپس میں جنگ ہو گئی، ابرہ نے اریاد کو شکست دے دی اور یمن پر وہ قابض ہو گیا۔ شاہ حبشہ کو جب معلوم ہوا تو اس نے ابرہ کو یمن کا گورنر بنا دیا کہ اچھا ہو گیا، چلو ایک تو یعنی ہمارا اپنا آدمی ہے، دونوں آدمی اپنے تھے لیکن ایک نے پھر فتح حاصل کر لی تو اس نے یمن کا گورنر بنا دیا۔ ابرہ یہ نصرانی تھا کیونکہ شاہ روم نے ان کو بھیجا تھا، یہ اس وقت کے مسلمانوں میں سے تھا، لیکن قومیت اور نسل پرستی انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے، اور یہ جب وہاں پر حکومت کرنے لگا تو اس کو اپنی حکومت کے ضامن میں تکبر آ گیا۔ تکبر کے آنے کے بعد اس شخص نے اس وقت کے مسلمانوں پر جو مذہب نصرانی پر تھے ظلم کرنا شروع کر دیا، اور یوں ہی وہ ابرہ کے ظلم سے اب تنگ آنا شروع ہو گئے، یعنی اس نے ظالم ہونے کا ایک روپ دھار لیا۔ اب اس نے جب دیکھا، کیونکہ یہ تھا تو عیسائی، بیت اللہ شریف سے ان کی اتنی محبت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی کیونکہ مسلمانوں کے یعنی ایک محترم جگہ کا وہ اہتمام اور احترام کرتے تھے، تو ابرہ نے جب دیکھا کہ لوگ موسم حج کے اندر بیت اللہ شریف کی طرف طواف کے لیے حجاز مقدس جاتے ہیں اور وہاں پر خوب تجارت ہوتی ہے اور ان کی عزت افزائی ہوتی ہے، اور ویسے بھی مکہ مکرمہ میں رہنے والے جو قریش تھے ان کی پوری دنیا کے اندر عزت تھی، احترام تھا، کیونکہ بیت اللہ شریف کی عظمت اور عزت ان کے دلوں میں راسخ تھی، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ساری قومیں مانتی ہیں، صحابی بھی مانتے ہیں جو ستارہ پرست تھے، جو داؤد کی یعنی امت میں تھے، یعنی داؤدی زبور پڑھنے والے وہ بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح یہ صحابی، اور اسی طرح یہودی بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن کیونکہ اسلام سے خائف تھے اور بیت اللہ کی عزت کو ماننے کے باوجود اس سے خائف تھے کہ وہاں کے لوگوں کی عزت افزائی کیوں ہوتی ہے بیت اللہ کی وجہ سے، تو اب اس نے وہاں جانے سے مسلمانوں کو طواف کرنے سے روک دیا اور کہا کہ تم ادھر جا کے کیا کرتے ہو، میں وہی رب کا گھر جیسے ابراہیم نے وہاں بنایا ہے، میں تمہارے لیے اسی طرح پتھروں کا بہترین قیمتی پتھروں سے بنا کر ایک گھر یہاں کلیسا کی شکل میں، گرجے کی شکل میں تمہیں دیتا ہوں، تم تو عیسائی ہو، تم ادھر جا کے کیا کرتے ہو، تم اسی گرجے میں جا کر اسی گھر کا طواف کرو اور اپنے رب کو یہاں پاؤ، یعنی انکار نہیں کیا اللہ کا،
لیکن بیت اللہ کی عظمت کا انکار اور بیت اللہ سے تعصب اور حسد، اس کے مقابلے میں اس نے کلیسا، ایک گرجا اس نے یمن کے اندر بنایا اور بڑا عالی شان کلیسا بنایا. گرجے کی زیب و زینت میں کوئی کسر اس نے نہ چھوڑی، خوب نقش و نگار کیے اور اس میں ہیرے جواہرات اور دوادوں پر پردے اور ہر طرح کی وہ بیت اللہ کی شکل بنا کر اس سے مزید منور اور نہایت ہی مزین کیا. یمن کے باشندے تو کیونکہ عربی نسل تھے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اگرچہ وہ بت پرست تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بیت اللہ کی عظمت کو، جیسے کہ مکہ والے بیت اللہ میں مشرک ہونے کے باوجود بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور بیت اللہ میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، باوجود اس کے کہ وہ ان کو خدا نہیں کہتے تھے، خدا کا حمایتی کہتے تھے، اور پھر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، مانگتے اللہ سے تھے، لیکن وسیلہ ان کو بناتے تھے. اس لیے وسیلہ تصرف میں، وسیلہ عبادت میں، وسیلہ ذات میں اللہ کی، اور وسیلہ طاقت میں، وسیلہ حاجت روائی میں، وسیلہ مشکل کشائی میں، چاہے پیغمبر کا لو چاہے کسی نبی ولی کا لو، وہ کیا ہے؟ شرک ہے. وسیلہ صرف اور صرف تقرب کا نام ہے، جس میں مدد نہیں مانگی جائے گی، جس میں اس سے حاجت نہیں مانگی جائے گی، پوری کی جائے گی، بلکہ حاجت روا مشکل کشا اللہ کو مان کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت اور آپ کی نبوت اور آپ کی ذات کا وسیلہ یا اولیاء کرام کے اعمال کا تقرب اگر پیش کیا جائے تو وہ پھر شرک نہیں. اگر اس وسیلے کی اس تعریف سے ذرا بھی بڑھ کر اگر کسی نے کسی ولی نبی سے اگر محبت کے درجے میں بھی اگر مدد مانگی یا اس میں مشکل کشائی کے لیے ان کو مشکل کشا کہا، تو یہ سارا شرک ہے، یہ وسیلہ نہیں، یہ سراسر وسیلے کا انکار ہے اور وسیلے کی توہین ہے. اب اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ بنایا ہوا تعمیر کردہ بیت اللہ، کیونکہ اس کی قدر و منزلت اس یمن کے لوگوں کے جو کہ عربی نسل تھے ان کے دلوں میں تھی، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل پر رکاوٹ پر وہ مخالفت میں آ گئے. اور بعد نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک ایسا شخص تھا جس نے جان بوجھ کر اس گھر کے اندر جو کہ ابرا نے جو کلیسا بنایا تھا، گرجا بنایا تھا، بیت اللہ بنایا تھا، بیت اللہ کے مقابلے میں 4 دیواری کا گھر بنایا تھا، اس میں جا کر اس نے پیشاب کر دیا، اور اس پر اس کو بہت سخت غصہ آیا، اور اس غصے کی وجہ سے اس کو بہت اشتعال ہوا. اور دوسرا واقعہ ساتھ یہ ہوا کہ حج کے موسم میں لوگ اس قافلے سے وہاں سے اس راستے سے گزر رہے تھے، اور اس کلیسا کے ساتھ انہوں نے پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ جب ڈالا تو اس کے اندر انہوں نے کھانا پینا کرنا تھا. جب کھانا پینا شروع کیا تو اس میں انہوں نے آگ جلائی، تو آگ کی جگاری یا تو ان میں سے کسی نے اٹھا کر اس کلیسا میں، اس گرجے میں، اس گھر میں پھینک دی، یا پھر خود وہ وہاں سے اڑ کر یا ہوا کے ذریعے وہاں تک پہنچی، جس سے کلیسا جو اس کا بنایا ہوا جو بیت اللہ تھا، جو جھوٹا گھر تھا جو بیت اللہ کے مقابلے میں اس ابرا بادشاہ نے بنایا تھا، وہ جل کے خاکستر ہو گیا. اور یوں ہی وہ گندگی کا جو پیشاب کرنے والا اس کا بھی اس پر بہت ہی برا اثر پہلے پڑا تھا. تو اب اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کیوں نہ ہو، جس نے اتنا نقصان مجھے دے دیا ہے تو اب اس گھر کو ہی گرا دو جس گھر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. یعنی اس نے بیت اللہ کو گرانے کا فیصلہ کر لیا. یہاں تک کہ اس نے ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کو تیار کرنے کے بعد اس نے مکہ پر چڑھائی کی. 60,000 کا لشکر تیار کیا، معمولی لشکر نہیں تھا، 60,000 کا لشکر. اور اس 60,000 کے لشکر کو جب لے کے چلا تو وہاں جب مکہ میں اس نے چڑھائی کرنی تھی تو مکہ میں اس وقت کوئی منظم حکومت نہیں تھی، اگرچہ مکہ کے لوگوں کا احترام ضرور تھا، قریش کا نام مشہور تھا، بیت اللہ کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، لیکن کوئی منظم حکومت وہاں پر قائم نہیں تھی، قبائلی نظام تھا. اور یہاں تک کہ یہ سلسلہ بادشاہوں کا عربوں میں یہ صدیوں سے چلا ہوا آ رہا تھا. ابرا اپنی اس فوج 60,000 کو لے کر جب آگے کی طرف بڑھا تو راستے میں اس کو بہت سے خطوں میں مزاحمت کا بھی یعنی وہ کرنا پڑا، مقابلہ کرنا پڑا. اس مقابلے میں وہ ان تمام مزاحمتی لشکروں کو بھی شکست دیتا گیا. اور جب یہ اطلاع جب مکہ والوں کو پہنچی تو ڈر گئے کہ یہ تو بڑا سخت ترین دشمن آ رہا ہے اور بڑا طاقتور ہے، کہ راستے کے بڑے بڑے قبائل کو بھی اس نے شکست دے دی ہے.
جب یہ طائف میں پہنچا تو طائف والوں کو اس نے ہدیے دیے اور ان کو لالچ دیا، اور پھر اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ جس میں اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا تھا، جس میں بڑے بڑے ہاتھی تھے، اور ایک ہاتھی جس پر وہ خود سوار تھا وہ سب سے بڑا ہاتھی تھا، جس کا نام محمود تھا۔ اس ہاتھی کا نام کیا تھا؟ محمود تھا۔ یہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ ابرا خود اس پر سوار تھا، لشکر کی کمان کر رہا تھا۔ جب ہی راستے میں مزاحمت ہوئی تو ان تمام عرب قبیلوں کو وہ شکست دیتا گیا، یہاں تک کہ جب وہ مکہ کے قریب طائف میں پہنچا تو جو مکہ کے لوگ تھے وہ خوفزدہ ہو گئے، طائف کے والے بھی خوفزدہ ہو گئے، تو ان کو ڈر ہو گیا کہ کہیں لات و عزا کے مندروں کو کہیں نہ گرا دے، کیونکہ وہ تھا تو عیسائی، کہیں لات و منات کے اور لات و عزا کے مندروں کو نہ گرا دے۔ ان کو لات و عزا سے بڑا پیار تھا، بیت اللہ سے اتنا پیار نہیں تھا جتنا کہ ان کو ان بتوں سے پیار تھا۔ تو انہوں نے اس کے سامنے، ابرا نے جب ان کو رشوت پیش کی تو انہوں نے اس رشوت کو قبول کر لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ طائف والے ابرا کے ساتھ ہو گئے۔ ایسے نہیں مکہ کے اندر چڑھائی ہوئی، طائف والوں نے رسول اللہ کے دانت بھی شہید کیے، لہولہان بھی کیا، اور یہی طائف والے تھے کہ جنہوں نے ابرا کی سپہ سالاری قبول کر لی اور ان کے ساتھ مل کر مکہ معظمہ کی طرف وادی محصر میں آیا۔ وادی محصر یہ مخبص کے علاقے میں، جہاں پر آج مزدلفہ کے قریب یعنی ایک سڑک ہے جس کے اوپر وادی محصر کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ جب وہاں سے آپ گزرے نا تو اب وہ وادی محصر ایک سڑک بن چکی ہے، اور اسی سڑک کے اوپر وادی محصر کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر ہاتھیوں کا لشکر اصحاب فیل ابرا سمیت یہاں پہ آ کے کھڑا ہوا۔ اس نے وہاں ڈیرا لگا لیا، جو مکہ معظمہ سے 4-5 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب اس نے مکہ کے سرداروں کو قاصد بھیجے۔ اس وقت مکہ کے جو سردار تھے وہ عبد المطلب تھے۔ سیدنا عبد المطلب کو جب پتہ چلا، ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کی اس سے ابرا سے ملاقات بھی کرا سکتے ہیں۔ عبد المطلب کو اپنی ایک غرض تھی، تو انہوں نے کیونکہ ان کے اونٹوں کو ہتھیا لیا تھا جو وہاں چل رہے تھے اس کی قوم کے، تو حضرت عبد المطلب کو ایک بہت بڑا غصہ تھا کہ اس نے ہمارے اونٹوں کو یعنی کہ غاصبانہ طور پر قبضے میں لے لیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب ابرا کے ایلچی کے ساتھ اس مقام محصر پر جا کے ابرا سے جا کے ملے، تو ابرا نے سب سے پہلے ان کو بڑی عزت دی اور اپنے ہاتھی سے نیچے اترا، کیونکہ عبد المطلب وجیع القلب بھی تھے، وجیع الجثہ بھی تھے، قدیم طویل الجثہ بھی تھے، اور بہت ہی خوبصورت اور طاقتور انسان تھے۔ تو ان کے روب کو دیکھ کر وہ ہاتھی سے نیچے اترا اور آ کر اس نے اپنے پاس ان کو بٹھایا، اور گفتگو کا جب آغاز ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیسے طائف والوں نے تو رشوت مانگی ہے، میں نے ان کو دے دی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا مجھے اپنے 200 اونٹ واپس کر دو۔ تو ابرا بڑا ہی اس وقت غصے میں اس میں یعنی حیرت میں آ کر کہنے لگا کہ اتنے بڑے سردار اور اتنے عجیب اور وجیح اور نہایت ہی بارو آپ سے 200 اونٹوں کے لیے میرے پاس آئے ہیں؟ میں نے تو آپ کو بڑا عقل مند اور دانا سمجھا تھا کہ آپ اپنی قوم کی خاطر اس مکہ کی وادی میں اپنا تحفظ چاہیں گے یا مکہ کو آپ محفوظ کرنا چاہیں گے، آپ نے تو اپنے 200 اونٹوں کی بات کی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس وقت جو تاریخی الفاظ کہے وہ قیامت تک کے لیے ایک انمٹ نقوش بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور بیت اللہ کا مالک میرا اللہ ہے، میں اپنے اونٹوں کو لینے آیا ہوں اور میرا اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ اس پر اس نے زوردار کہکا مارا اور ہنستا ہوا کہنے لگا کہ تمہارا خدا اب میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے عبد المطلب کو اپنے مذہب کے مطابق ان کا خدا کہا، کہ وہ سب سمجھ رہا تھا کہ یہ مشرک ہیں یا اور مذہب پہ ہیں، نصرانی تو نہیں ہیں، تو کہا تمہارے خدا کا میں مقابلہ کر سکتا ہوں، اور اس پر اس نے ان 200 اونٹوں کو ان کے حوالے کر دیے۔ اب اس نے یہ سوچا کہ اب
बड़ी बड़ी जंजीरें बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों के साथ लपेट कर इन हाथियों को फिर हंकाएंगे। हमें अपने हाथों से बैतुल्लाह को गिराने की हिम्मत ना होगी, क्योंकि फिर भी वो डर रहा था कि इसको अपने हाथों से कैसे गिराऊं। यानी बैतुल्लाह का रौब इतना फिर भी था, तो उसने बहुत दूर दूर से लंबी लंबी जंजीरें बांधने का इंतजाम कराया कि बैतुल्लाह को बड़ी बड़ी जंजीरें लगा दी जाए ऊपर से नीचे तक, और मेरे हाथियों के साथ बांध दिया जाए, और हम हाथियों को आगे की तरफ हंकाएंगे तो बैतुल्लाह खुद ब खुद गिर जाएगा। बस इसी तरीके से जब वो अपने लश्कर की कशी, यानी अपने लश्कर को रवाना करने के लिए उसने अपने हाथी को हाँका, जिसका नाम महमूद था, बैतुल्लाह की तरफ, तो वो हाथी घुटने टेक के बैठ गया। उस सिबत को चलने के लिए तैयार नहीं था, किसी और सिबत को चलने के लिए तैयार था। मगर जो महाराज थे, जो उस लश्कर को, उन हाथियों को चला रहे थे, उन्होंने खूब कोशिश की कि इसके हाथी को इसकी तरफ, मक्का की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ यानी मुंह किया जाए। मगर 100 कोशिश की गई, मगर उनकी कोशिश उन पर कारगर साबित न हुई। यहां तक कि अचानक एक कौल अजीब गरीब सुर्ख चूंच वाले परिंदों का, जिसको आज के दौर में बाबिल कहती हैं, वो नहीं है। बाद में क्या है, चलो आप मनसूब हो गए हैं तो इनकी इज्जत करना, एहतराम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सही कौल यही है कि वो एक ऐसी मखलूक थी अबाबिलों की, कि जो एक नई किस्म की मखलूक थी, नए किस्म के जानवर थे जो मक्का में पहले कभी नहीं देखे गए। वहां की कौम ये कहती है। अब्दुल मुत्तलिब वहां से उठे और सीधे बैतुल्लाह में गए, और बैतुल्लाह के खिलाफ को पकड़ के कहा, या अल्लाह, हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, और अब तो अपने घर की हिफाजत कर। जब अल्लाह ताला ने इल्का किया, इल्हाम किया, आखिर नूर मोहम्मद आपके माथे में चमकता था, तो अल्लाह ताला ने इल्हाम ही कर दिया कि बचना चाहते हो तो फिर बैतुल्लाह को इर्द गिर्द पहाड़ियों पर चले जाओ। आज के दिन बैतुल्लाह में जो खड़ेगा, बैतुल्लाह को तो हम महफूज रखेंगे, मगर उस पर हमला करने वाले जो भी उसके साथ खड़े होंगे वो भी खाकिस्तर हो जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कौम से कहा कि मैं जो कह रहा हूं इस पर अमल करो, क्योंकि सरदार थे, और पहाड़ों के अतराफ पर चढ़ जाओ और अब्रा के लश्कर को अपने हाल पे छोड़ दो, और इस हाल में रो, चीखो, पीटो और माफी मांगो अल्लाह से कि आज बैतुल्लाह पर हमला हो रहा है। ये मामूली बात नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब के ईमान को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह रोज़ क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिम्मत और से इंशाअल्लाह जो कराए, जो खास बातें हैं जिनको हम कोड कहते हैं कि मुमकिन जैसे बारे में भी कहा, मैं अब ईमान लाता उस हारून के तरफ मुझे अवगत करना चाहता, लेकिन तो हो गया। ये फैसला बात की हिदायत का है कि उसका जानता है, हमें फैसला करने की जरूरत नहीं है। ज़हरन कुरान ने कहा कि उस रब्बुल आला का वो काफिर है, मुर्तद है, और वो अल्लाह और उसके रसूल का बागी था। तो बहरहाल मुख्तसर यहाँ पर भी एक बात आ गई जो दरमियान में कह दी। तो अब अबरा के ऊपर वो सुर्ख चोंच वाले परिंदों ने आकर आनन फानन, जो अपने 2 पंजों में और मुंह में, यानी कुल 3-3 कंकर उन परिंदों ने उठाए हुए थे और आकर फेंकना शुरू कर दिए। यहां तक कि वो इतने जबरदस्त फास्फोरस का और एटम बम से भी ज्यादा ताकतवर थे कि जिस जिस लश्कर के हाथी को जिस पर जिस्म पर लगते थे, उस जिस्म में चीट के दाने पड़ जाते थे और ऐसा ऐसा उसके जिस्म को गलना शुरू कर देते थे, और उसको ऐसे कर दिया कि काफी माकूल, जैसे कि खाया हुआ भूसा, जैसे जानवर भूसा खाते हैं तो जो खा लेते हैं तो बाकी भूसा पाँव के तले रोंद डालते हैं, तो बाद में जब उसको देखो उस भूसे को तो जमीन बराबर हुआ पड़ा होता है। इससे कहा काफी माकूल कि ऐसे रोंद डाला उनकी मैयतों को और उन हाथियों को उन कंकरियों ने कि जमीन के साथ बराबर कर दी। लेकिन अबरा को वो कंकर जब लगा तो थोड़ा सा जख्मी हुआ, फिर ये भागता हुआ यमन की तरफ चला गया, और यमन में जब रहकर ये थोड़ा बढ़ता गया, बाद देखा जुजाम का मर्ज लग गया, जिस्म गलता रहा, एक एक उसका गल गल के गिरता रहा, जब तक पूरा पूरा जिस्म उसका गल कर हड्डी ढांचा बनकर न रह गया, उस वक्त तक उसकी मौत ना आई। ये एक अंजाम था अल्लाह ताला की तरफ से कि जो मेरे घर के दुश्मन, जो शायर इस्लाम के दुश्मन, जो मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन, जो मसाजिद और मदारस के दुश्मन, उनकी मौत दुनिया में भी इबरतनाक, आखिरत में भी जहन्नम।
اور وہ دو مہارات کہ جو ہاتھیوں کو آگے بگا رہے تھے، آگے کر رہے تھے مہاراتوں میں، ان میں بھی دو مہاراتوں پر جب کنکریاں لگی وہ بھی بھاگ گئے. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس کے جسم پر، حضرت اکرمہ تو یہ کہتے ہیں کہ جس کے جسم پر جو بھی کنکر لگتا تھا وہ چیچک جیسے دانے ان کے اندر پیدا ہو جاتے تھے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے مکہ المکرمہ کی گلیوں میں دو ایسے فقیروں کو جن کو اس ہاتھی کے ان مہاراتوں کو، جو محاوت تھے، محاوت کہتے ہیں یا مہارات کہتے ہیں، وہ محاوت تھے جو ان کے وہ اندھے ہو گئے تھے ان کنکریوں کی وجہ سے، اور وہ مکہ کی گلیوں میں وہ بھیک مانگا کرتے تھے. بہرحال تو یہ ایک واقعہ، ایک عظیم الشان واقعہ، یعنی یہ تاریخ 70 سال پہلے اصحاب غدود کی، اور پھر اس کے بعد 50 یا 55 دن پہلے محبوب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے ابرا کی یہ مختصر تاریخ تھی جو آپ تک پہنچا دی. اب قرآن مجید کے لفظی ترجمے کو غور سے دیکھیں اور اسی پہ اتفاق کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا. ترا دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ ظاہری معنی کے اعتبار سے یہ ایسا معنی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ کے سامنے وہ واقعہ پیش نہیں ہو چکا، کیا ان کے کھنڈرات آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. فعل ربک کہ تیرے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا. اللہ اکبر، کہ تیرے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور وہ کیا ہو گئے اور راندہ درگاہ ہو گئے. اور پھر حالت یہ ہوئی کہ ان اصحاب فیل، یعنی ان ہاتھیوں والے کے ساتھ، ان فیل کے صاحبوں کے ساتھ، علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تیرے رب نے ان کی تدبیر کو، قید کہتے ہیں تدبیر کو، ہم منی ان کی، کیا کر دیا، یجعل کیا نہیں کر دیا، لم نہ کے معنی میں، کیا حمزہ استفہام انٹراگیٹو ہے، کیا نہیں کیا، یجعل کیدہم ان کی تدبیروں کو، فی تضلیل گمراہ کون، یعنی غلط نہیں کر دیا، ان کو راندہ درگاہ نہیں کر دیا. وارسل علیہم اور پھر بھیجے ان کے اوپر طیر، یعنی کہ پرندے، ابابیل کے لفظی معنی جھنڈ در جھنڈ. اب وہ جھنڈ ان کا نام ہم نے ان کا نام ابابیل رکھ دیا ہے. لفظی معنی ابابیل کیا ہے، جھنڈ در جھنڈ، غول در غول. اب ابابیل کیونکہ غول در غول اٹھتے ہیں اور پھر مسجدوں میں بھی رہتے ہیں، تو ہم نے ان کو ابابیل کہہ دیا. ابابیل اصل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور پھر ان کو کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھینکتے رہے ان کے اوپر ترمی رمج سے. رمج کے معنی پھینکنا، کنکری مارنے کو بھی رمج کہتے ہیں جب شیطان کو ماری جاتی ہیں، رمج جمار. تو ترمیم وہ پھینکتے تھے ان کے اوپر بحجارتن وہ کنکریاں، من سجیل جو کہ سنگ گل کی تھی. سنگ گل کہتے ہیں یعنی کھنکدار کنکریاں ان کے اوپر پھینکتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا ایسا بھوسا جیسے کوئی کھائے ہوئے جانوروں کا بچا ہوا پاؤں کے تلے روندا ہوا بھوسا پڑا ہوتا ہے، ایسے ہی ان کی لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھیں. آگے اللہ فرماتے ہیں لیلاف قریش، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ کہ اس کے بعد قریش کی عزت اور الفت لوگوں میں بڑھ گئی کہ اللہ نے بیت اللہ کی عزت کی اور بیت اللہ والوں کی حفاظت کی. کہا لیلاف قریش، واسطے جو محبت بڑی قریش کی، ایلافہم اور ان کو پھر الفت دی، رحلہ سفر سے، شتا سردی کے، والصیف اور گرمی کے سفروں میں اور سردی کے سفروں میں اللہ نے ان کے لیے یمن اور شام کو مقرر کیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، میرے خیال میں اس پر پھر بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس میں تھوڑی تفصیل بھی ہے، تو انشاءاللہ اس صورت کو انشاءاللہ پھر اور درس میں یا کل کے درس میں ان کو پورا کیا جائے گا.